حوصلوں کی طاقت ہے، حوصلوں کی طاقت ہے، سیدہ کے گھر والے، حوصلوں کی طاقت ہے، سیدہ کے گھر والے، آبرو امت ہے، سیدہ کے گھر والے، وقت کی ضرورت ہے، سیدہ کے گھر والے۔ انداز الگ الگ ہے، ٹھیک کہہ مچل کر سبحان اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا لگ رہا ہے تو کہتے مچل کر سبحان اللہ۔ سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا پھر فضل رحمان ہوا، مٹھی میں کنکر بولا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا نہیں لگ رہا کا؟ آپ کو کم سے کم سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں نا؟ کہہ سکتے ہیں نا؟ میں تقریر کرتا ہوں کبھی نہیں کہتا کہ سبحان اللہ کہو، ٹھیک ہے؟ میری پوری تقریر ہو جاتی ہے کبھی نہیں کہتا سبحان اللہ کہو، لیکن جب نعت پڑھتا ہوں نا تو بار بار پوچھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ مچل کر سبحان اللہ۔ اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کر دی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہہ دیں مچل کر سبحان اللہ۔ بلبل کلمہ پڑھتی ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہیں، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہیں۔ بلبل کلمہ پڑھتی ہے، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی
جس نے کربلا کی زمین پر جا کر نانا کی شریعت کو بچایا ہے، قرآن کی تعلیم کو بچایا ہے، نبی آخر الزمان کے وقار کو بچایا ہے۔ مگر اے مسلمانوں، آج جب ہم محفل میلاد کے لیے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ قوم مسلم، آج ذکر کربلا کا پروگرام رکھا گیا ہے، ذکر حسین کا پروگرام رکھا گیا ہے، ذکر نبی کا پروگرام رکھا گیا ہے، تب ہماری قوم ایسی محفل میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، ہماری قوم ایسی محفل میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ مگر اسی دھن سگوا کی زمین پر کسی آوارہ ڈانسر کا پروگرام رکھ دیا جائے، کسی لڑکی کے ناچ کا پروگرام رکھ دیا جائے تو اے مسلمانوں کا جمع غفیر دکھتا ہوا نظر آتا ہے، مسلمانوں کی بھیڑ دکھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قوم مسلم نے اپنی عزتوں کو کس طریقے سے نیلام کیا ہے کہ آج نبی کے میلاد میں مسلمان کو بلاؤ تو ایسی محفل میں مسلمان آنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن غیر کی محفلوں میں سب سے زیادہ مسلمان شرکت کرنے پر آمادہ ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ آج پوری دنیا مسلمانوں کی آبرو کا سودا کر رہی ہے، پوری دنیا مسلمانوں کو مٹانے کی بات کر رہی ہے، پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں کے وقار کو مجروح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ میری قوم کے لوگوں، جب ایسی محفل کا انعقاد کیا جائے تو ایسی بابرکت محفل میں شرکت کیا کرو، اس لیے کہ ایسی محفل میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر ایسی محفلوں سے دور رہو گے نا تو اسی طریقے سے اپنی عزتوں کو نیلام کرنے والے بنتے رہو گے۔ میری قوم کے لوگوں، جب نبی کے میلاد کا پروگرام ہو، ذکر حسین کا پروگرام ہو تو ایسی بابرکت محفل میں شرکت کیا کرو۔ انشاءاللہ جب شرکت کرتے رہو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تم پر کام کی بارش عطا کرے گا، تمہاری دنیا بھی سنورے گی، تمہاری آخرت بھی سنورتی ہوئی۔ جانتے ہو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے کہا مسلمان اپنے آقا پر درود پڑھ، اکثر و بیشتر لوگوں کی زبانیں خاموش تھی، کیونکہ اے مسلمانوں جب نبی پر درود پڑھنے کی بات آتی ہے تو لوگ نبی پر درود اور سلام پڑھنے سے گھبراتے ہیں، جبکہ یاد رکھو نبی پر درود پڑھنے سے نا رب تبارک و تعالیٰ ہر مرض کا علاج صلی علی محمد، اے مسلمانوں ہر مشکلات کا علاج صلی علی محمد۔ جب بھی مشکل وقت آئے تو اپنے آقا پر درود پڑھا کرو، اپنے آقا پر سلام پڑھا کرو، نبی کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ حقیقت میں مسلمانوں اگر تم قرضدار ہو نا، صدق دل سے نبی کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرو، انشاءاللہ اللہ قرض سے آزاد کر دے گا۔ تم پر کوئی پریشانی آئے نا تو نبی پر درود پڑھا کرو، تم پر کوئی معاملات آئے نا تو اپنے آقا پر درود پڑھا کرو۔ ہر درد کی دوا صلی علی محمد۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن آج جب اپنی قوم سے کہا جاتا ہے تو قوم مسلم کو خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی پر درود پڑھنے پر اللہ کتنی برکتوں سے نوازتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کتنا انعام ہمیں عطا کرتا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ جانتے ہو ہمارے پاس دو پلیٹ فارم ہے جہاں ہم اپنی قوم کی تبلیغ کرتے ہیں، اپنے قوم کی اصلاح کرتے ہیں۔ ایک پلیٹ فارم نبی کے میلاد کا پروگرام ہے۔ اے مسلمانوں، ایسی محفلیں جہاں ہم اپنی قوم کو بیٹھا کر نبی کے دین کی بات کرتے ہیں، اور ایک اللہ کا گھر ہے جس اللہ کے گھر میں جب مسلمان پہنچتا ہے تو مسجد کا خطیب آپ کو اللہ رسول کی بات بتاتا ہے، لیکن جانتے ہو ان دونوں محفلوں میں ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جمعہ کے دن ہم 12:30 بجے ہم مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، نہیں مسلمانوں، اگر 1:15 کا خطبہ ہوتا ہے نا تو مسلمان اپنی گھڑی میں بار بار ٹائم دیکھتا ہے، 1:10 ہوگا تک گھر سے نکلیں گے، 1:05 ہوگا تک گھر سے نکلیں گے، یعنی نبی کی بات سننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے، نبی آخر الزمان کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ اور آج کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اسی محفل کے اندر جب ہم نبی پر درود پڑھنے کی بات کرتے ہیں نا تو وہ لوگ یہاں سے اٹھ کر چائے کی دکانوں پر اکٹھا رسول سنے۔ میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر آئے، عرض گزار ہوتے ہی یا رسول اللہ، اے میرے آقا آج میں آپ کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں بچلتے ہیں، میں عریضہ پیش کرتی یا رسول اللہ، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، آج آپ کی امت آپ کی ظاہری حیات میں آپ پر درود و سلام پڑھتی ہے، اے میرے آقا کیا آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت آپ پر درود و سلام پڑھے گی؟ کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنتے ہیں؟ کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنیں گے؟ اے مسلمانوں، جیسے ہی وہ صحابی رسول پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا کہتے ہیں، آقا کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی سنو،
کے الفاظ ہیں اتنی اسماء صلاۃ اہلی محبتی و عارفوں، میں اپنی محبت کرنے والوں کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں، چاہے ہندوستان کی زمین سے پڑھے، چاہے پاکستان کی زمین سے پڑھے، چاہے افغانستان کی زمین سے پڑھے، چاہے انگلستان کی زمین سے پڑھے، چاہے امریکہ کی صحراؤں سے پڑھے، چاہے افریقہ کے جنگلوں سے پڑھے، چاہے ہمالیہ کی چوٹیوں سے پڑھے، میں اسے جانتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں، اور آگے صرف میرے ظاہری حیات کا معاملہ نہیں، جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تب بھی ان کے درود و سلام کو سنتا بھی رہوں گا اور انہیں پہچانتا بھی رہوں گا۔ جب اس حدیث مبارکہ پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت ماجیہ و حاضرہ امام عشق و محبت کی نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں بریلی کی مقدس زمین سے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کا، کانے دانے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور کاشف محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت ملا۔ ہے نا اکیلا یہ نا بھیا؟ ہاں تو میں سالم بھائی اور مصطفیٰ حسنین کریمین کا رشتہ بلند ہے، نانا بلند اور نواسا بلند ہے، پورے حسین کے ہے نکالے حسین کے، گورے حسین کے ہے نکالے حسین کے، ہر رنگ کے ہیں چاہنے والے حسین کے، گورے حسین کے ہیں نکالے حسین کے، ہر رنگ کے ہیں چاہنے والے حسین کے، تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی، تب تک قسم خدا کی قیامت نہ آئے گی، جب تک رہیں گے ماننے والے حسین کے، نانا بلند اور نواسا بلند ہے، اللہ کے حبیب کا کنبہ بلند ہے۔ ایک آخری شعر پڑھ رہا ہوں کیونکہ اگر صرف میں نعت سناؤں گا نا تو آپ کہیں گے میں تقریر کے لیے بلایا تھا، صرف نعت پڑھ رہے ہیں۔ آخری شعر سننے کہیں مچل کر سبحان اللہ۔ تھی بات ایک سر کی 72 کٹا دیا، تھی بات ایک سر کی 72 کٹا دیا، یہ حوصلہ حسین